بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 مارچ بروز جمعہ ہم بات کریں گے 2 اہم کیسز کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایک اہم کیس کی سماعت تھی۔ حکومتی اتحاد کے جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے وہ پیش ہوئے۔ عدالت نے ان سے ایک سوال پوچھا، یہ جو امریکہ میں 2 دن پہلے قیدی حوالے کیا گیا ہے اس کے اوپر عدالت نے سوال اٹھایا، اور وہ جو بات میں نے آپ کو کی تھی کہ ہمارے خط کا جواب امریکہ نہ دے اور آپ بغیر کسی پروسیس کے قیدی حوالے کر دیں، اور جب ہمارے قیدیوں کو لینے کی باری ہے تو آپ کہیں ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہی نہیں ہے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت چاہتی نہیں ہے اپنے شہریوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی کام کرنا۔ بہت آج اہم سماعت تھی۔ بیسیکلی حکومت کی جانب سے ایک درخواست دی گئی تھی، وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہیں پہ جسٹس بابر ستار صاحب کا جو خط تھا اس کے اوپر نوٹس لیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے 25 رہنماؤں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو طلب کیا گیا تھا JIT میں، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی، جو یہ اس میں موقف اپنایا گیا تھا کہ ریاست مخالف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، اس پر بیرسٹر گوہر علی خان کو بھی بلایا گیا۔ حالانکہ بیرسٹر گوہر علی خان تو کوئی ایسی وہ ٹویٹ ہی نہیں کرتے، وہ تو بیچارہ اتنا ڈرا ہوا ہے، وہ اپنے رپلائی بند کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے سوال جواب سے اس نے اپنے رپلائی کا آپشن ہی بند کیا ہوا ہے بیرسٹر گوہر علی خان نے، تو وہ شریف آدمی، اس کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو، چلو وہ تو کھل کے بولتے ہیں، اور باقی پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے ان تمام لوگوں کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور ان سے جو ہے وہ پوچھ گچھ کے لیے بلایا گیا تھا۔ آج پیش ہونا تھا پاکستان تحریک انصاف کے 25 رہنماؤں میں سے کوئی ایک بھی نہیں پیش ہوا اسلام آباد کی اس JIT کے سامنے۔ ریاست مخالف پروپیگنڈے کے الزام میں وضاحت کے لیے طلب کیے گئے 25 PTI رہنماؤں میں سے کوئی ایک بھی JIT کے سامنے پیش نہ ہوا۔ سوشل میڈیا پر ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنے پر ایک JIT قائم کی گئی، اور JIT نے جن رہنماؤں کو طلب کیا تھا وہ تمام کے تمام جو ہے وہ کوئی بھی پیش نہ ہوا۔ صبغت اللہ ورق تھے، اظہر مشوانی، نعمان افضل، جبران الیاس، سلمان رضا زیدی، موسیٰ ورق، علی حسنین ملک، ان تمام لوگوں کو بلایا گیا تھا لیکن کوئی بھی پیش نہ ہوا۔ اسد کیسر کو بھی نوٹس تھا، اور اس کے علاوہ کنول شوذب کو، تیمور سلیم خان جھگڑا کو، شاہ فرمان کو، اور حماد اظہر وغیرہ، عالیہ حمزہ، ان تمام لوگوں کو نوٹس تھا، کوئی بھی پیش نہیں ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلا پروسیس کیا شروع کیا جاتا ہے، کوئی وارنٹ نکالے جاتے ہیں، کوئی ان کے خلاف کیا کارروائی کی جاتی ہے، یا عدالت سے ڈیفینیٹلی جب JIT بنی ہے تو یہ انکوائری ہے، انکوائری کے بعد کوئی FIR درج ہوگی، تو FIR سے پہلے وارنٹ کا اختیار ہوتا ہے تفتیشی افسر کے پاس یا تفتیشی ٹیم کے پاس، پھر اس کے بعد جب FIR ہو جائے تو پھر کورٹ سے وارنٹ نکلوانے پڑتے ہیں۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے۔ عمر ایوب اس میں درخواست گزار ہیں۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ جمعرات کے دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ہماری ملاقات ہونی تھی۔ جمعرات کے دن پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت پہنچی ہے اڈیالہ جیل میں، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی، اپوزیشن لیڈر سینٹ، اور پھر صوبائی وزراء اور سینئر جو ممبران پارلیمنٹ ہیں وہ گئے اڈیالہ جیل میں، لیکن سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عدالتی احکامات کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے، وہ عدالتی احکامات کی اس کو کوئی وقت ہی نہیں ہے، اور اس وجہ سے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی، اور یہ درخواست گزار خود اپوزیشن لیڈر عمر ایوب ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے وکلا اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات نہ کروانے کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب نے سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقاتیں نہ کروانے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ درخواست میں سیکرٹری داخلہ کو، ہوم سیکرٹری پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا۔ درخواست پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شعیب شاہین اور دیگر وکلاء کے ذریعے دائر کی گئی۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ اپوزیشن لیڈر ہوں، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی نمائندگی کرتا ہوں قومی اسمبلی میں۔ عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے، قانونی اور پارٹی معاملات میں مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جاتی۔ درخواست میں کہا گیا کہ عدالت نے ملاقاتوں کے لیے SOPs بنانے کا حکم دیا تھا، عدالتی احکامات پر شیڈول بنانے کے باوجود ملاقاتوں کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ عدالت نے ملاقاتوں کے حوالے سے 24 نومبر 2024 کو احکامات جاری کیے تھے۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے پر توہین عدالت کارروائی شروع کی جائے۔ عدالتی احکامات کے مطابق وکلاء اور پارٹی رہنماؤں کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت دینے کا حکم دیا جائے۔ اب یہ بیسیکلی وہ درخواست ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر 2024 کا جو حکم ہے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کا، ایک فیصلہ ہے میاں گل حسن اورنگزیب اور جو دوسری طرف جو ارباب محمد طاہر،
یہ ڈویژن بینچ کا فیصلہ تھا۔ ایک وہ فیصلہ تھا جو جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے کارروائی کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان کو آپ ملاقات نہیں کرواتے تو ہم ان کی ملاقات کے لیے مقرر کر دیں گے کہ جو ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی جگہ مختص کر دیں گے، وہاں عدالت بھی جو جیل ٹرائل ہے وہ بھی وہاں پہ ہو اور ملاقاتیں بھی وہاں پہ ہوں۔ ایک بندے پہ آپ نے 200 مقدمات بنا دیے، اور 200 مقدمات کے بعد آپ ان کے خلاف مقدمات بنا کے آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ ان کے وکلا کو ملاقاتیں نہیں کروانے دے رہے۔ 16 فروری سے شعیب شاہین کہتے ہیں 16 فروری سے ہم نے کچھ وکالت نامے ٹیسٹ کروانے تھے، وکالت نامے دستخط کروانے تھے عمران خان سے۔ 16 فروری سے ہمارے وکالت نامے پڑے ہیں، وکالت ناموں کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا جا رہا، ہمارے وکالت نامے ہمیں دستخط نہیں کروا کے دیے جا رہے کہ ہم عدالتوں میں درخواستیں دائر کر سکیں۔ تو جب عمران خان اور بشرا بی بی سے یہ بیسک حق ہی لے لیا گیا ہے، مقدمات آپ نے 200 بنا دیے ہیں، وکلا کو آپ ملنے نہیں دیتے، تو پھر کس طریقے سے یہ کون سا فیئر ٹرائل یا بنیادی انسانی حقوق ہیں؟ درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ اب یہ فیصلہ ہے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اب آپ دیکھیں گے اگر تو یہ چونکہ توہین عدالت جس عدالت کے فیصلے کی توہین کی گئی ہو تو ہمیشہ توہین عدالت اسی عدالت میں لگے گی، ہونا تو یہی چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا پہلے بھی فیصل فرید چودھری کی جانب سے جو درخواستیں دائر کی گئی تھیں وہ راجہ انعام امین منہاس کے پاس لگ گئیں۔ تو اب اگر توہین عدالت کی درخواست پھر جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کے پاس لگنے کی بجائے نئے جج کے پاس لگتی ہے تو پھر یہ بھی ایک نیا ایک جورسپروڈنس ہوگی جو صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے قائم ہوئی ہے کہ فیصلہ ایک جج صاحب کا، اس پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی، وہ جج صاحب اویلیبل ہیں، موجود ہیں، بینچ میں موجود ہیں اور کیسز کی سماعت کر رہے ہیں، اور وہ توہین عدالت کسی اور بینچ میں لگے اور وہ بھی جو ایڈیشنل جج ہو، تو یہ بھی ایک نیا سلسلہ ہے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ وہیں پہ جسٹس بابر ستار صاحب نے کل ایک خط لکھا تھا اپنے سیکرٹری کے ذریعے رجسٹرار کو، اور کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایک رشوت ستانی شروع ہو چکی ہے اور جو بخشش طلب کی جاتی ہے جب وکلا یا سائلین عدالت سے باہر نکلتے ہیں اپنے مقدمات سے فری ہو کے، تو ان سے پیسے مانگے جاتے ہیں عدالتی عملہ کی جانب سے، اور یہ وہ سٹاف ہے جو لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کے آیا ہے یا سندھ ہائی کورٹ سے آیا ہے، چونکہ جو سٹاف ہے وہ زیادہ لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کے گیا ہے۔ تو اس پر پھر سوال اٹھایا کہ یہ سارا کیا نظام ہے، اور یہ اسلام آباد باقی مختلف ہائی کورٹس میں یہ تھی روش، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں تھا۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ نہیں تھا تو یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا؟ اب نوٹس لینے والے قائم مقام چیف جسٹس ہیں سرفراز ڈوگر صاحب، جن کے ساتھ سٹاف آیا۔ اب اگلی دلچسپ بات یہ ہے کہ جن کو انہوں نے ذمہ داریاں دی ہیں وہ 2 افسران ہیں، ایک رجسٹرار ہے اور ایک ایڈیشنل رجسٹرار ہے۔ رجسٹرار بھی لاہور ہائی کورٹ کے سابق جو ہے وہ ماتحت جج تھے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ریٹائرڈ ہیں، اور ایڈیشنل جج بھی لاہور ہائی کورٹ کے ماتحت آئے ہوئے ہیں، ایڈیشنل رجسٹرار بھی، اور الزام بھی وہی ٹرانسفر ہونے والوں کا ہے، اور انکوائری بھی انہی کے جو ایگزیکٹو میں یا انتظامیہ میں ایڈمنسٹریشن میں آئے ہیں افسران لاہور ہائی کورٹ سے، ان کو اختیار دے دیا ہے چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ججز کے ساتھ تبادلہ ہو کر آنے والے اسٹاف کی جانب سے سائلین سے رشوت وصولی کی شکایات کا نوٹس لے لیا ہے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے جسٹس بابر ستار کے پرائیویٹ سیکرٹری کے خط پر انکوائری کا حکم دیتے ہوئے 3 دن میں رپورٹ طلب کر لی۔ رجسٹرار یار محمد ولانا اور ایڈیشنل رجسٹرار اسٹیبلشمنٹ رائے محمد خان انکوائری کمیٹی مقرر کی گئی ہے۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے معاملہ قائم مقام چیف جسٹس ڈوگر کے سامنے رکھا تھا۔ جسٹس بابر کی ہدایت پر ان کے سیکرٹری نے مبینہ رشوت ستانی کے ازالے کے لیے رجسٹرار کو خط لکھا تھا۔ جسٹس بابر ستار کی ہدایت پر لکھے گئے خط کی نقول تمام ججز کے سیکرٹریز کو بھی ارسال کی گئی تھی۔ خط میں کہا گیا تھا کہ انکوائری کر کے ملوث اسٹاف کے خلاف کارروائی کر کے اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ خط میں کہا گیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رومز اور ویڈیوز کی اور کوریڈور کی ویڈیو مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ رجسٹرار آفس گزشتہ 2 ہفتے کی فوٹیج نکال کر دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹاف مطالبہ کر کے رقم لے رہا ہے۔ اگر ایسے مطالبات کی رپورٹس درست ثابت ہوں تو ملوث اسٹاف کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ اس پر ٹرانسفر ہو کے آنے والے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ٹرانسفر ہو کے آنے والے افسران جو پہلے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے، چونکہ گیا تو ایک رجسٹرار تھا نا، باقی انتظامیہ ایڈیشنل رجسٹرار اسسٹنٹ رجسٹرار وہ تو تمام موجود ہیں جو جانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے انوائرمنٹ کو۔ کسی ایک کو ہی اس کا ممبر انکوائری کمیٹی کا بنا دیا گیا ہوتا، کسی کو نہیں بنایا گیا۔ جو ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں انتظامیہ میں سے ان کو، اور الزام ہے ٹرانسفر ہونے والے عملے پر
اور وہ عملہ آیا کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے ساتھ یا کسی اور جج صاحب کے ساتھ آیا ہوگا، اور اس طریقے سے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے ایک انکوائری کمیٹی بنا دی ہے 2 رکنی، اور یہ دونوں وہ ہیں جو پنجاب سے آئے ہیں ان جو ایڈمنسٹریشن میں۔ وہیں پہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کی عدالت میں جو عافیہ صدیقی کیس تھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ عافیہ صدیقی کیس میں حکومت کچھ کہتی ہے، لیکن جب انہوں نے ایک دہشت گرد کو حوالے کیا ہے تو اس کے اوپر سوالات تو اٹھنے تھے، اور وہ سوالات آج جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے اٹھا دیے۔ عافیہ صدیقی واپسی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے استفسار کیا کہ امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ نہیں، پھر بھی آپ نے بندہ پکڑ کے ان کے حوالے کر دیا، اور آپ کے تو خط کا ہی کوئی جواب نہیں دیتا۔ اب اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو، جو ایک وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کی احسن اقبال کے حوالے سے، اور وہ اسے کہتے ہیں نا بھگو کے، اور آگے سے پھر ان کی جانب سے سر وہ مسکرا بھی رہے ہیں اور سر بھی ہلا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک ہوتا ہے مطمئن، ایک یہ اس سے کوئی اگلا درجہ ہے جو نظام چلایا جا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی صحت یابی اور وطن واپس لانے کی درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی۔ دوران سماعت وفاقی حکومت کی جانب سے عافیہ صدیقی کی رہائی کی درخواست فوری نمٹانے کے لیے متفرق درخواست دائر کی گئی۔ وفاقی حکومت عافیہ صدیقی کو واپس تو نہیں لا سکی، لیکن وفاقی حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس گئی کہ جناب آپ کے پاس جو زیر سماعت درخواست ہے اس کو فوری طور پر ختم کر دیں، نمٹا دیں۔ اس پر جسٹس عدالت نے حکومت کی متفرق درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا۔ دوران سماعت پاکستان کے ہاتھوں گرفتار داعش کمانڈر شریف اللہ کی امریکہ حوالگی کا تذکرہ بھی ہوا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے سے متعلق کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا کہ کل آپ نے بغیر کسی ایگریمنٹ کے بندہ پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو امریکہ حوالگی سے متعلق آپ کو ان کیمرہ آگاہ کرنے کا موقع بھی دیا گیا۔ 2 ڈکلیریشن آئے، حکومت کو جواب کا کہا گیا، حکومت کی جانب سے غیر تسلی بخش جواب دیا گیا۔ اب حکومت عافیہ صدیقی کی درخواست کو نمٹانے کا کہہ رہی ہے۔ عدالت نے ریمارک کی ہے کہ آپ سادہ الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کیس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے خط لکھنا تھا، لکھ دیا، ان کا ویزا چاہیے تھا، دے دیا، آپ نے جو کرنا تھا کر دیا۔ ایسا رویہ اپنانے سے پوری دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ حکومت پاکستان نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا تیر مارے، یہ تمام چیزیں پوری دنیا کو ایکسپوز ہو جائیں گی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا کہ پچھلی سماعت پر اٹارنی جنرل آفس کو کہا تھا کہ حکومت کو تجاویز دیں اور عدالت کو بھی آگاہ کریں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کیس ہی ختم کر دیں۔ سماعت کے دوران درخواست گزار وکیل عمران شفیق ایڈوکیٹ اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل پیش ہوئے۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور امریکی وکیل ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے متفرق درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت آئندہ جمعہ تک ملتوی کر دی۔ وفاقی حکومت یہ چاہتی، اب وفاقی حکومت کو جب ہائی کورٹ کا جج کہہ رہا ہے کہ آپ نے تو دوڑ کے بندہ ہینڈ اوور کر دیا، تو آپ کے تو کوئی خط کا یا آپ کے تو جب آپ کہتے ہیں کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں ہے ملزمان کی حوالگی کا یا قیدیوں کی حوالگی کا، تو پھر آپ نے تو کر دیا فوری طور پہ، آپ کے تو خط کی جواب نہیں دیا جاتا۔ تو اب اگر کوئی واقعی الیکٹڈ حکومت ہوتی تو اس کے لیے یہ انتہائی ایک شرمندگی کا عالم تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں معزز جج صاحب کی جانب سے آبزرویشن دی جا رہی تھی یا ریمارکس دیے جا رہے تھے۔ لیکن جب آپ کو ایسے ہی اقتدار ملے تو پھر آپ کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔